اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کو میرے اللہ نے پورا کیا، مگر جتنے انعامات اور احسانات اللہ کریم نے حضرت انسان پہ فرمائے ہیں، کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ اللہ نے جناب انسان کو کیا دیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رب العلا نے حضرت انسان پہ اپنی نعمتوں کی اتنی بارشیں فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار میں لانے کی کوشش کریں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیدی حوالے سے عرض کرتا ہوں، میرے مالک نے کتنا بڑا کرم کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دل پہ لکھنا، اگر میرا رب ہمیں انسان پیدا نہ کرتا، ہم اپنی اللہ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہمیں جنات میں پیدا کر دیتا، ہم اپنی اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرا مالک اگر ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا، ہم اپنی اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ ہمیں پرندوں میں پیدا کر دیتا، کیڑے مکوڑوں میں پیدا کر دیتا، یہ دنیا ہمیں لتاڑ کے گزر جاتی، ہم اپنی اللہ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میرے مالک نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے پرندے نہیں بنایا، رب نے کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، اللہ نے جن بھوت پیدا نہیں کیا۔ میرے مالک نے کتنا بڑا کرم کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی ناقص نہیں، انسان بھی کامل بنایا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے نگاہیں دی، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ نے دھڑکنے کے لیے قلب و جگر دیے، اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اللہ نے چلنے کے لیے قدم عطا کیے۔ شور کوٹ کے روشن ضمیر ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، اپنی اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرا مالک اگر ہمیں نگاہ نہ دیتا، دنیا ہمیں نابینا کہتی، اللہ زبان نہ دیتا، دنیا ہمیں گونگا کہتی، اللہ ہمیں کان نہ دیتا، دنیا ہمیں بہرا کہتی، اللہ دماغ نہ دیتا، دنیا ہمیں پاگل کہتی، اللہ ہاتھ اور پاؤں نہ دیتا، یہ دنیا ہمیں لولا اور لنگڑا کہتی۔ میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا کہ رب نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا، انسان بھی بنایا اور کامل بھی بنایا۔ دنیاوی زندگی جینے کے لیے اللہ نے خوبصورت رشتوں سے انسان کو مزین کیا، وگرنہ اکیلے بننے کی کیا زندگی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں اکیلے دم ہے جناب آدم، اور جنت میں موجود ہے جنت کے بالا خانے، جنت کی نعمتیں، جنت کے محلات، اکیلے جناب آدم کا جنت میں بھی دل نہیں لگا۔ اللہ کے حضور استدعا کرتے ہیں، میرا مالک تو نے انسان بنایا ہے، نفسانی خواہشات کا مادہ رکھا ہے، تیری اتنی بڑی جنت میں تیری آدم کا اکیلا جی نہیں لگتا، میرے ساتھ کو جوڑا بنا تاکہ میری زندگی سکون کی گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کے نیند کو طاری کیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت آدم کی نگاہ کھلی، دیکھا کہ بائیں پہلو میں ایک عورت سوئی ہوئی تھی جنہیں کائنات کی اماں سیدہ حوا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اٹھے، اس عورت کی
جنت کا حصہ بناؤں گا۔ حضرت آدم کہنے لگے اللہ جیسی جنت میرے پاس ویسی جنت اس کے پاس، جو مقام میرے پاس وہی مقام اس کے پاس، جو نعمتیں میرے پاس وہی نعمتیں اس کے پاس۔ جنت میں کیا انوکھی چیز ہے جس کو بطور حق مال کی ادا کروں؟ تفسیر جلالین میں ایک روایت موجود ہے، اللہ نے فرمایا میرا آدم پیغمبر جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا، میرے آنے والے اس آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھ کے تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کرے، اکیلا جنت سے ماحول میں ابو الآدم کا بھی دل نہیں لگتا۔ میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا کہ دنیاوی زندگی جینے کے لیے اللہ نے خوبصورت رشتے دیے، والدین دیے، ہے توجہ، والدین دیے جن جیسی چھاؤ انسان کے لیے دنیا میں کوئی نہیں۔ قدر کیا کرو اپنے والدین کی، احترام کیا کرو والدین کا۔ رمضان المبارک میں ایک بابرکت رات آنے والی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ قرآن میں پوری سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس رات اللہ ہر قسم کے گناہگاروں کی مغفرت کا عام اعلان کر دیتے ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اگر میں ان لوگوں کو شمار کروں شاید میرا عنوان بکھر جائے گا۔ ان لوگوں میں ایک وہ بندہ ہے جو والدین کا نافرمان شب قدر کی اللہ کی کھلی آنکھ نازل ہونے والی رحمت میں ہر قسم کا گناہگار بخش دیا جاتا ہے، مگر والدین کے گستاخ کی مغفرت شب قدر بھی میں نہیں ہوتی۔ دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کے جوانوں کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے رشتے دیے، والدین دیے، بہنیں دی، بھائی دیے، رفیق حیات دی، اللہ نے اولاد میں بیٹے دیے، رب نے بیٹیاں دی۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں آپ کو آس پاس رہنے کے لیے خوبصورت دوست دیے، عزیز دیے، رشتہ دار دیے، آپ کے پڑوسی آپ کو عطا کیے۔ ان دوستوں کا بھی اسلام میں بڑا ایک مقام ہے۔ مجھے پاک پیغمبر کا ایک فرمان یاد آیا، توجہ ہے سب کی؟ ایک دفعہ سبحان اللہ سنا دے ذرا۔ مجھے آقا کا ایک فرمان یاد آیا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہر نبی کو دنیا میں ایک یار دیتا ہے، اللہ ہر نبی کو دنیا میں ایک دوست دیتا ہے، اللہ ہر نبی کو دنیا میں ایک ساتھی عطا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا جنت کا یار عثمان غنی ہے۔ کون عثمان غنی؟ جو جامع القرآن ہے، جو ذی الہجرتین ہے، جو ذو الوسادتین ہے، جو ذو النورین ہے۔ اے عثمان غنی پیغمبر کی مقدس جماعت میں وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جسے لسان نبوت نے 1 درجن کے قریب دنیا میں بیٹھ کے دنیا میں جنت کی بشارت سے نوازا۔ کون عثمان غنی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ ایک یار دیتا ہے، مگر میرا دنیا کا، میرا جنت کا یار عثمان غنی ہے۔ میں نے اپنی اللہ کی در محبوب کی خدمت میں التجا استدعا کی، میرے آقا ہر بندہ یاری دنیا کے لیے پسند کرتا ہے، مگر آپ نے اپنے لیے عثمان غنی کی رفاقت کو جنت کے لیے قبول کیا کہ میرا جنت کا یار
عثمان غنی میرا محبوب فرماتی ہے کہ عثمان میرا ایڈا پیارا رفیق ہے، عثمان میرا ایڈا پیارا جار ہے، میں محمد چاہنا کہ کدی نہ ختم ہو والی زندگی جنت دی ہوے، رفاقت عثمان دی ہوے، تاکہ دنیا نہ کدی جنت مکے نہ عثمان دی رفاقت مکے۔ میرا جنت کا یار عثمان غنی ہے۔ اللہ نے خوبصورت رشتے دیے، مگر یاد رکھو بے بلا اللہ نے انعامات اور احسانات کیے حضرت انسان پہ۔ شورکوٹ کے روشن ضمیروں، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں نے انسان ہونا اللہ کی نعمت ہے، کامل ہونا اللہ کی نعمت ہے، مومن ہونا اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی زندگی جینے کے لیے رشتوں کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، لیکن رب تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں میں دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں۔ اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ایک نعمت کا نام اللہ کا قرآن ہے، دوسری نعمت کا نام محمد جوان ہے۔ قرآن اللہ نے ہمیں دیا اور نبی آخر الزمان اللہ نے ہمیں دیا۔ اب ان دو نعمتوں پہ دو موتی عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ تھکے بیٹھے ہیں جی، میں غلط نہیں سمجھے میں تسی تھکے بیٹھے ہوں؟ اچھا شادہ کدی نہ تھکو، پھر اپنی بیداری کا ثبوت دیو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ کرے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نمبر 2 نبی آخر الزمان دیا، مصطفیٰ کریم کا دنیا میں آنا اور ہمارے نصیب میں آنا، اس سے بڑھ کے کائنات میں اللہ کی عطا کرتا کوئی بڑی نعمت نہیں۔ آپ اندازہ کریں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصطفیٰ کریم کا آنا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کریم کا۔ جن کے پاس مصطفیٰ نہیں تھے ان کے گناہ ان کی پیشانی پہ لکھے جاتے تھے، نبی تھے مگر مصطفیٰ نہیں تھے، رسول تھے مگر آمنہ کے لال نہیں تھے۔ یہ راتوں کا گناہ کرتے، صبح اٹھتے تو گناہ پیشانی پہ لکھا نظر آتا، یہ راتوں کا گناہ کرتے، صبح اٹھتے تو ان کا گناہ ان کے دروازوں پہ لکھا نظر آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے جواب دینا اور شرم سے ہٹ کے جواب دینا، دنیا کا کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں؟ کون سا گناہ ہے دنیا کا؟ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر، حالات کی قبروں پہ لکھے کتبے بھی بڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی نہیں آتا۔ کون سا گناہ ہے دنیا کا جو آج ہمارے اندر نہیں؟ مگر کیا وجہ ہے؟ نہ ہماری پیشانی میں گناہ لکھا جائے، نہ دروازوں پہ لکھا جائے، نہ ہمارے لیے آسمان سے چیزیں اترے، نہ آسمان سے بارش اترے، نہ پتھر برسائے، نہ ہمیں ہوا اٹھا کے آپس میں سر ٹکرا کے ہمارے بھیجے باہر پر نکالے۔ وجہ کیا ہے؟ ساڑھے نور سونے، کیا وجہ ہے؟ ہم پہ عذاب نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ ہمارے بھیجے نکالے نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ ہمیں رسوا نہیں کیا جاتا۔ عزیزوں، اس مجلس کریم پہ بیٹھ کے کروڑوں مرتبہ درود و سلام پڑھ جس محبوب پیغمبر کی نسبت دے تجھے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ گناہ کرنے کے باوجود تو رب کے غضب سے محفوظ ہے، رب تجھے رسوا نہیں کرتا۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی، آپ طلب جائیں گے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، محبوب فرمائیں گے، اللہ میری امت سے حساب و کتاب کر، ان کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں۔ اللہ فرمائے کہ محبوب آپ ذرا اپنے مقام پہ تشریف رکھے، آپ کی امت جانے کہ میں رب جانوں، میں ان سے
رحمت کا معاملہ کروں گا، بخش دوں گا، مگر آپ تشریف رکھے، اللہ میں انہیں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا بے شک ٹھیک ہے، مگر آپ بیٹھے، میں اور آپ کی امت جانے۔ اللہ کیوں فرمائیں گے؟ اللہ قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کو رسوا نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے یہ گناہ کیے، آپ کی امت رب کی نافرمانیاں جو کرتی رہی، رب نے مصطفیٰ کے صدقے سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے گناہوں کو محفوظ چھپائے رکھا۔ اللہ نے ہمیں شو گناہوں سے چھپایا، آج ہمارا گناہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ رب ہمارے گناہ کے بعد ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کبھی تو میرے دروازے پہ آئے گا، دن میں آ جائے، نہیں آیا تو شام میں آ جائے، نہیں آیا تو رات میں آ جائے، آج نہیں آیا تو کل آ جائے، فجر میں نہیں آیا تو ظہر میں آ جائے، نمازوں میں نہیں آیا تو جمعے میں آ جائے۔ بس رب کے حضور آنا آپ کا کام ہے، گناہوں پہ نادم ہو کے صرف اتنا کہہ دینا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مالک مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے گناہوں پہ معافی کا قدم پھیر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نبی آخر الزمان دیا، میں نے قرآن کی جس آیت کا سہارا لیا اس لیے اللہ نے قرآن اور رمضان کو اکٹھے بیان کیا ہے توجہ؟ اللہ فرماتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ بلکہ اتنا جوڑ ہے رمضان اور قرآن میں، رمضان ہے تو قرآن ہے نہیں، بلکہ امت جملہ عرض کرتا ہوں، قرآن ہے تو رمضان ہے، اگر قرآن نہیں تو رمضان نہیں۔ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو رب حکم کرتا ہے پہلے قرآن پڑھا جائے تب رمضان کا روزہ رکھا جائے۔ توجہ ہے؟ پہلے قرآن پڑھا جائے۔ تراویح میں قرآن پہلے پڑھتے ہو یا پہلے روزہ رکھتے ہو؟ جی قرآن پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، رمضان پہلے، رمضان بعد میں، قرآن پہلے۔ قرآن ہے تو رمضان ہے، قرآن پڑھا جائے گا تو رمضان کا روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کسی رات قرآن تراویح میں نہ پڑھا جائے تو رمضان ختم، رمضان کا روزہ ختم۔ اگر آج تراویح میں قرآن نہیں پڑھا کل دن کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ حالات بدل چکے، رمضان ختم ہو چکا، اس لیے کہ قرآن رات کو نہیں پڑھا گیا۔ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے۔ عزیز دوستو، دلوں کو رمضان کے روزوں سے آباد کرو، راتوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔